شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ لاپتہ۔ کارگو طیارے نے رات 9:18 پر نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ کراچی ACC نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ ترجمان PAA کے مطابق طیارہ رات 9:21 پر نیچے آتا دکھائی دیا۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہوا۔ نجی کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب روانہ۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تلاش کی کارروائی میں شامل۔ PNSC کا تجارتی جہاز لاہور بھی سرچ اینڈ زیارت میں فتنہ ہندوستان کا پولیس چوکی پر حملہ، 2 SHO سمیت 9 اہلکار شہید۔ جوابی کارروائی میں بھارتی اسپانسرڈ 15 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا۔ شہید پولیس افسروں نے اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ شہداء کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ ہر حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ریاست فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو پوری قوت سے جواب دے رہی ہے۔ ریاست کی ریڈ کو چیلنج کرنے والے عناصر کو ہر صورت انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ وزیراعظم کا دہشت گردی کو ہر قیمت پر شکست دینے کا عزم، 15 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے فورسز بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب دہشت گردوں کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فضائیہ کے افسر نے خاتون کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے قربانی دی۔ کابینہ اجلاس میں شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ علی خامنہئی شہید کی نماز جنازہ میں شرکت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ کابینہ کا سنتاز معاہدے کے تناظر میں بھارتی غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش۔ تسلیم شدہ آبی حقوق پر سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم۔ وفاقی کابینہ نے 3 سالہ حج پالیسی کی منظوری دے دی۔ آئسولیشن ہاسپٹل اور ریجنل برتھ سینٹر کی سروسز کی آؤٹ سورسنگ کی پالیسی منظوری۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ گورنر جعفر مندوخیل کو زخمیوں کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واقعے کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی۔ وزیراعظم کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رکھنے کا عزم۔ دوسری جانب صدر کی زیارت میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ شہید پولیس افسر اور اہلکاروں کی جرت اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کلیئرنس آپریشن میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کو خراج تحسین۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارتی اسپانسر دہشت گردی کسی ایک ادارے کا نہیں، قوم کا مشترکہ چیلنج ہے۔ امریکی صدر کا ترکی پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترک ہم منصب طیب اردوان سے ملاقات۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ کو آبنہ ہرمز کی ضرورت نہیں۔ ایران میں کارروائی پر نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ جب اتحادی ساتھ نہیں دیتے تو سینکڑوں ارب ڈالر کیوں خرچ کریں؟ نیٹو سمٹ میں ترکی کی میزبانی کی وجہ سے شرکت کر رہے ہیں۔ اردوان کی قیادت میں ترکی عسکری لحاظ سے بہت محفوظ ہوا۔ ترکی نے طیارے خریدے۔ انجنز کی دیکھ بھال امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ترکی کے حوالے سے F-35 طیاروں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صدر اردوان نے کہا کہ امریکہ نے 5 F-35 طیارے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا دورہ تعلقات کو مزید طاقت دے گا۔ امریکی صدر کے انقرہ میں صدارتی محل آمد، توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ کہا امریکہ مفاہمتی یادداشت پر اپنے دستخط کی عزت کرے۔ ایرانی عوام اور افواج کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ MIU کے مطابق دھمکیاں اور حتمی معاہدے پر بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ لاکھوں ایرانی نے شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ سیکرٹری قومی سلامتی کونسل باقر ذوالقدر نے کہا کہ امریکی صدر نے 9 کروڑ ایرانیوں کو دھمکیاں دیں۔ ٹرمپ احترام سے بات کر رہے ہیں ورنہ دوسری زبان میں جواب دیں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی نجف پہنچا دیا گیا۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی نجف میں موجود۔ نجف میں آیت اللہ علی خامنہ کی نماز جنازہ کے لیے بڑی تعداد میں سوگوار جمع۔ اہم شاہراہوں نجف ایئرپورٹ کے اطراف خامنہ کی تصاویر اور بینرز آویزاں۔ نجف شہر میں ایرانی اور عراقی پرچم لہرا دیے گئے۔ شہید آیت اللہ علی خامنہ کے تابوت کا آج نجف میں سوگواروں کا دیدار کرایا جائے گا۔ ایران کے شہر قم میں بھی علی خامنہ شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ خامنہ شہید کی تدفین جمعرات کو ایران میں ان کے آبائی شہر مشہد میں ہوئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ۔ ایران کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران کے جنوبی ساحلی شہر سیرک میں 7 دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قشم جزیرے اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف شدید حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تجارتی جہازوں کو ہدف بنانے کے جواب میں ایران کے خلاف حملے کیے گئے۔ ایران کی جانب سے کی گئی جارحیت غیر ضروری، خطرناک اور جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ ایران نے جہازوں پر حملوں سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ امریکی عہدیدار کا الزام، کہا امریکی افواج نے ایران کے کئی ڈرون تباہ کر دیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں تیسرے تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق آبِ ہرمز میں 3 آئل ٹینکرز پر پروجیکٹائل سے حملے ہوئے۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک ٹینکر پر حملے سے آگ لگ گئی۔ ایک ٹینکر کو ڈرون حملے میں بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا کہ LNG ٹینکر نے وارننگ نظر انداز کی، جس کے بعد حملہ ہوا۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں کی سعودی عرب کو وارننگ، کہا بندرگاہوں پر رکاوٹیں نہ ہٹائیں تو سعودی جہازوں کے لیے آبِ باب المندب بند کر دیں گے۔ آبِ ہرمز میں LNG جہاز پر حملہ۔ عالمی منڈی میں تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ قدرتی گیس کی قیمت بڑھ کر $3.27 تک پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 2% اضافے سے $74۔ امریکی WTI کی 2% اضافے سے $70 فی بیرل۔ دوسری جانب سعودی عرب کا تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ آرامکو آئندہ ماہ ایشیا کے لیے عرب لائٹ خام تیل کی قیمت $11 فی بیرل کم کرے گی۔ عرب لائٹ آئل علاقائی معیار سے $1.5 فی بیرل رعایت پر دستیاب ہوگا۔ ارجنٹائن فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن نے پری کوارٹر فائنل میں مصر کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا دیا۔ لیونل میسی کی ٹیم نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی حاصل کی۔ مصر نے 2 گول کر کے برتری حاصل کی۔ یاسر ابراہیم نے پہلے ہاف اور مصطفیٰ زیکو نے دوسرے ہاف میں گول کیا۔ ارجنٹائن کی طرف سے کرسٹین رومیرو نے 79ویں منٹ میں گول کر کے خسارہ کم کیا۔ لیونل میسی نے 84ویں منٹ میں گول کر کے مقابلہ برابر کیا۔ اینزو فرنینڈز نے اضافی وقت میں گول کر کے ارجنٹائن کو فتح دلا دی۔ سوئٹزرلینڈ بھی فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ سوئٹزرلینڈ نے پری کوارٹر فائنل میں کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے دی۔ مقررہ اور اضافی وقت میں میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سے ہوگا۔